ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نایاب بیچاری کی زندگی تو پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ آخر وہ ایگزامز دینے کی اتنی ضد کیوں کر رہی ہے جبکہ اس کا لاسٹ ٹرائمیسٹر چل رہا ہے پریگنینسی میں۔ جب زاویار اس کی کیئر کر رہا ہے، اسے ایگزام دینے سے روک رہا ہے تو اسی کی صحت کی وجہ سے روک رہا ہے، لیکن وہ بھی ضد لگا چکی ہے کہ میں اپنا 1 سال سکپ نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، در نایاب کی ساس کو ویسے تو ولن بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جب وہ در نایاب سے کہتی ہے کہ تمہیں 7th منتھ میں ایگزام دینے نہیں جانا چاہیے، وہاں تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہاں پر تو اس کی ساس کی بات 100% ٹھیک لگتی ہے۔ اب ساس جب در نایاب سے کہتی ہے کہ اگر تم وہاں گئی کچھ مسئلہ ہوا تو سبھی لوگ میرے اوپر ہی بات کریں گے نا، یہ ساس نے بھی خیال نہیں رکھا، لیکن در نایاب اپنی ساس کو بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو آنٹی، میں اپنے ہونے والے بچے کا اور اپنا پورا خیال رکھوں گی۔ آخر کار ضد کر کے وہ ایگزام دینے کے لیے زاویار کو کنونس کر ہی لیتی ہے۔ شاید اس ضد کے پیچھے اس کی انٹینشنز یہی ہیں کہ زاویار اسے لو کانفیڈنس کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ پڑھ جائے گی، اس کے پاس ڈگری آ جائے گی تو وہ اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے گی کہ زاویار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے گی، اور آخر کار وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ لاسٹ پیپر والے دن در نایاب کی طبیعت اس قدر خراب ہو جائے گی کہ کالج سے زاویار کو ایمرجنسی میں فون کر کے کالج پہنچنے کے لیے کہا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ آپ کی مسز جو ایگزام دینے آئی تھیں ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میڈیا والوں کو تو ایسی خبریں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں جو ذرا مرچ مسالہ لگا کے پیش کی جا سکیں، تو جب میڈیا والوں کو پتہ چلے گا کہ 7th منتھ کی پریگننٹ لیڈی ایگزام دینے آئی تھی اور وہاں گر کے بے ہوش ہو گئی ہے، تو سارا میڈیا کالج کے پاس جمع ہو جائے گا۔ اب وہاں پہنچ کے میڈیا کو یہ بات بھی پتہ چل جائے گی کہ جو لڑکی بے ہوش ہوئی ہے دراصل اس کا تعلق کسی بہت ہی اعلیٰ خاندان سے ہے، لیکن اس بات کا پتہ ابھی بھی میڈیا والوں کو نہیں چلتا کہ دراصل یہ لڑکی شہر کے نامی گرامی بزنس مین زاویار کی وائف اور بزنس ٹائکون غضنفر کی بڑی بہو ہے۔ لیکن جب زاویار نایاب کو لینے کالج پہنچے گا تو آخر میڈیا والوں کو یہ بات بھی پتہ چل جائے گی، فوراً زاویار کی طرف دوڑیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جو لڑکی اندر بے ہوش ہوئی ہے کہیں یہ آپ کی وائف تو نہیں۔ اب زاویار تو پہلے ہی میڈیا پر اس طرح کی خبریں پھیلنے سے بہت گھبراتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا خاندان شہر کا نامی گرامی خاندان ہے اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میڈیا میں ان کی اس طرح کی کوئی بھی بدنامی کی خبر پہنچے۔ زاویار تو اپنی طرف سے میڈیا والوں کو یکسر اگنور کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر بھی میڈیا والے تو آخر تیز نظر رکھتے ہیں۔ اگلے ہی دن یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل جائے گی اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر طرف زاویار اور اس کی فیملی کی کافی بدنامی ہوگی، اور دوسری طرف در نایاب ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچنے کے بعد اور ڈرپس وغیرہ لگنے کے بعد ہوش میں تو آ جائے گی، اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا بیبی بھی ابھی تک محفوظ ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو بدنامی فیملی کی ہوئی ہے اس بدنامی کی بھرپائی تو اب ناممکن ہے۔ در نایاب کے خلاف تو پہلے ہی سبھی لوگ تھے اور اب تو سب کو سالڈ ریزن بھی مل گئی ہے۔ زاویار بھی اس بار نایاب کو صاف کہہ دے گا کہ اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے، میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، اب میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ تمہیں ضد تھی نا ایگزام دینے کی تو کر لی نا اپنی ضد پوری، بہرحال اب میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اپنے پیرنٹس کو بھی صاف کہہ دے گا کہ آپ لوگ ڈائیورس پیپرز تیار کروائیں کیونکہ میں اب اس لڑکی کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتا۔ اب سبھی لوگ اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تانیہ تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ اتنے میں جنید بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو تانیہ ہی جنید کو بتاتی ہے کہ تمہاری لاڈلی بھابھی نے ہر جگہ پوری فیملی کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، سب جاننے والوں کی کالز آ رہی ہیں اور سبھی کا ایک ہی سوال ہے کہ آخر آپ نے اپنی بہو کو 7th منتھ میں ایگزام دینے کیوں بھیجا، آخر ایسی کون سی مجبوری تھی؟ حالانکہ یہاں پر تو ایک نے نایاب کو منع کیا تھا کہ اس حالت میں ایگزام دینے نہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 1 سال سکپ ہو جاتا ہے وہ نیکسٹ ایئر ایگزام دے سکتی ہے۔ جنید تانیہ سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے نہیں پوچھا اس لیے تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو زاویار بھی جنید سے کہتا ہے کہ یہ معاملہ تمہارا نہیں ہے،
تمہیں بھی اس میں انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور غضنفر تو جنید کو یہاں تک سنا دیتے ہیں کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تمہیں شہر میں جانتا ہی کون ہے؟ زاویار کی ایک عزت ہے، اسے شہر میں ایک ایک بندہ جانتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زاویار جہاں بھی جائے گا لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، پتہ نہیں کتنے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور پھر غضنفر زاویار سے کہتا ہے کہ تمہیں میڈیا والوں کو وہیں روک دینا چاہیے تھا، لیکن زاویار کہتا ہے کہ میں کس کس کو روکتا، ایک ایک کے ہاتھ میں تو کیمرہ تھا۔ جب تک میں سورسز کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس خبر کو رکوایا جا سکے تب تک تو یہ خبر پھیل بھی چکی تھی۔ اب اگلے دن تانیہ در نایاب سے کہتی ہے کہ پھر کر لیے تم نے اپنے گولز اچیو، تو در نایاب کو تو اب پتہ نہیں کہ تانیہ اس پہ طنز کے تیر برسا رہی ہے۔ اسے بہت ہی معصوم انداز میں جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں کافی حد تک تو گولز اچیو ہو گئے ہیں لیکن ابھی کافی باقی ہیں۔ بہرحال اس سب میں آپ نے بھی میری بہت مدد کی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب بی اے تو ہو جائے گا، اس کے بعد ماسٹرز بھی کروں گی، جس پہ تانیہ کہتی ہے کہ ویسے تم نے اپنے ہسبینڈ کو حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کی ہے۔ تو در نایاب کہتی ہے کہ اس سب کے لیے تو میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں، میں نے تو محنت کی ہی ہے لیکن اس سب میں آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ تو تانیہ در نایاب سے کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنے سارے گولز اچیو کر لیے ہیں اور اپنے شوہر کو بھی حاصل کر لیا ہے تو اب مہربانی کر کے میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تانیہ کی بات سن کے تو در نایاب ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہی ہے۔ تو تانیہ کہتی ہے کہ میں نے بارہا تمہیں جنید کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے گپیں لگاتے دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ چیزیں نوٹس نہیں کرتی؟ میں گھر میں ہر چیز کو نوٹس کرتی ہوں۔ اور پھر در نایاب سے کہتی ہے کہ بہت ہی چالاک لڑکی ہو، ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی ہو۔ تم نے سوچا ہوگا کہ زاویار اگر مجھے طلاق دے دے گا تو اس کے بعد میں جنید سے شادی کر لوں گی۔ در نایاب کے پاؤں تلے سے تو تانیہ کی یہ باتیں سن کے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ سے جنید کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے۔ بیچاری در نایاب تو دن رات زاویار کے معیار پر اترنے کی کوششوں میں لگی رہتی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا، پہلے زاویار کی ماں نے جنید کو لے کر اس کے اوپر یہ گھٹیا الزام لگایا اور اب تانیہ بھی وہی فضول باتیں کر رہی ہے۔ حالانکہ جنید نے صرف بھائیوں کی طرح در نایاب کی ہیلپ کی تھی تاکہ وہ ایگزامز میں اچھے مارکس لے سکے، اور لگتا بھی یہی ہے کہ اب دن رات کی محنت کی وجہ سے یقیناً در نایاب اس ایگزام میں ٹاپ کرے گی، اور پھر اس کے بعد یہی خبر میڈیا میں عام ہوگی کہ وہ لڑکی جو 7th منتھ میں ایگزام دینے آئی تھی اور کالج میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس لڑکی نے پورے شہر میں ٹاپ کیا ہے، اور وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اس شہر کے نامی گرامی بزنس ٹائکون زاویار غضنفر کی مسز ہیں، جس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر طرف زاویار کی واہ واہ ہوگی اس در نایاب کی وجہ سے، اور اس کے بعد زاویار کو بھی احساس ہوگا کہ در نایاب کی وجہ سے آج اس کی عزت میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے کہ زاویار جو در نایاب کو طلاق دینے کا اٹل فیصلہ کر چکا ہے اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کرے، لیکن آج کل ڈراماز میں یہ ٹرینڈ بھی بہت دکھایا گیا ہے کہ ایک بھائی اپنی وائف کو چھوڑتا ہے تو اسے دوسرا بھائی اپنا لیتا ہے، اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ چھوڑنے والا بھائی آگے اپنی لائف میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے، جبکہ جس بھائی نے اسی کی بیوی کو اپنایا تھا وہ دونوں اپنی لائف میں بہت خوش ہیں۔ اگرچہ یہ ٹرینڈ بہت اچھا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کی سٹوری اس طرف چلی جائے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ در نایاب ہمیشہ زاویار کی ہی وائف رہے گی یا زاویار اسے ڈائیورس دے گا اور در نایاب کی شادی جنید کے ساتھ ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔